کی حدیثوں کو سننے کے بعد دل کے دریچوں میں اس کو جگہ بھی دے، زندگی میں اس پہ عمل بھی کریں۔ رب محمد کی قسم، اگر یہ منہج ہمارا بن جائے، ادھر ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہوگی، ادھر جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ہمارے غیروں کی مشابہت نہ کرو، اور نبی کے غیر کون ہیں؟ کفار۔ ہمارے غیروں کی، ہمارے دشمنوں کی، ہمارے مخالفوں کی مشابہت نہ کرو، اور پھر نام لے کر کہا لا تشبہوا بالیہود ولا النصارى، نہ یہودیوں کی مشابہت کرو نہ عیسائیوں کی مشابہت کرو۔ یہودی سلام انگلیوں کے اشاروں سے کرتے ہیں، عیسائی ہتھیلی سے کرتے ہیں، تم نہ اس طرح کرنا نہ اس طرح کرنا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو، اور ہماری زندگی کی 24 گھنٹے کی مصروفیات سوائے مسجد کے معاملات کے علاوہ فرق کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ مسجد میں آئے گا تو نماز پڑھے گا، پتہ لگ جائے گا یہ مسلمان ہے۔ مسجد سے باہر جاتا ہے، یہ کاروبار کیسے کر رہا ہے؟ او جی مولوی صاحب مکان نہیں تھا، ہم بڑے مجبور ہوئے، مکان تو تھا نہیں۔ اب اچھی سوسائٹی میں مکان بنانا مجبوری ہوتا ہے نا، ہم نے بینک سے لون لے کے مکان بنا لیا۔ کاروبار نہیں تھا، بینک سے لون لے کے دکان کھول لی۔ زمین تھی ہمارے پاس، ٹریکٹر نہیں تھا ہل چلانے کے لیے، بینک سے سود پر لون لے کے ہم نے ٹریکٹر لے لیا، بینک سے لون لے کے ہم نے گاڑی لے لی، بینک سے لون لے کے ہم نے یہ کر لیا۔ یہ سارا سودی سسٹم یہودیوں کا ہے یا محمد رسول اللہ کا؟ فیصلہ خود کر لیجئے۔ کیا کام کرتے ہیں جی؟ میں بینک میں آفیسر ہوں، میں بینک میں کلرک ہوں، میں بینک میں گن مین ہوں، میں بینک میں چپڑاسی ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہودیوں کی، عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو۔ کاروبار میں دیکھتے ہیں تو یہودیوں والا کاروبار ہے، سیاست میں دیکھتے ہیں تو یہودیوں کی جمہوریت ہے، شکل و صورت دیکھتے ہیں تو یہودیوں والا چہرہ ہے، لباس دیکھتے ہیں تو یہودیوں کے لباس ہے، کھانے کے طریقے یہودیوں والے، پینے کے طریقے یہودیوں والے، معاملات کے طریقے عیسائیوں والے۔ وہ کرسمس ڈے پہ کارڈ بھیجتے ہیں، ہم عید میلاد کے کارڈ جاری کرتے ہیں۔ وہ کرسمس ڈے کا کیک کاٹتے ہیں، ہم میلاد النبی کے کیک کاٹتے ہیں۔ وہ اس دن جلوس نکالتے ہیں، ہم اس دن نکالتے ہیں۔ جو ان کی عیدیں ہیں وہ ہماری، جو ان کے تہوار ہیں وہ ہمارے۔ وہ بھی ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، ہم بھی مناتے ہیں۔ وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، ہم مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ یہودیوں کی مشابہت کرو نہ عیسائیوں کی مشابہت کرو۔ ڈش انٹینے یہودیوں کے گھر بھی چل رہے ہیں، مسلمان کے گھر بھی چل رہے ہیں۔ یہودیوں کی بچیاں کو ایجوکیشن کالجز میں جا کے تعلیم حاصل کرتی ہیں، مسلمان کی بچیاں بھی کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں۔ جہاں بے حیائی کا بازار ہے، لڑکے لڑکی اکٹھے بیٹھتے ہیں، 8-10 گھنٹے وہاں پہ گزارتے ہیں، بے غیرتی کا پورا سسٹم چلتا ہے، اور ہم بڑے خوش ہیں میری بیٹی جی فلاں کالج میں تعلیم حاصل کر رہی، جہاں سے نکلنے کے بعد وہ بے غیرت ہی بنے گی۔ بڑا خوش ہے باپ، اجی ہمارا گھرانہ اتنا ترقی یافتہ ہو گیا، میری بیٹی انٹرنیٹ یوز کرتی ہے، میری بیٹی انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے کیفے پہ جاتی ہے، تنہا نکلتی ہے، کالج میں خود جاتی ہے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے خود جاتی ہے، اپنے معاملات میں آزاد ہے۔ یہ آزاد مادر پیتر آزاد معاشرہ یہودیوں کا ہے، یہی معاشرہ مسلمانوں کا بن چکا ہے۔ اور آقا نے فرمایا تھا جو یہود و نصارہ سے مشابہت کرے گا محمد کا اس سے کوئی تعلق نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری روایت میں آقا فرماتے ہیں لیس منا من عمل بسنت غیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے غیر کی سنت پہ عمل کرے۔ میری باتیں کڑوی ہو تو مجھے معاف کر دینا، نہ بھی کرو گے تو قربانی کی کھالیں مانگنے کے لیے میں نہیں آیا، چندے اکٹھے کرنے کے لیے میں نہیں آیا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ذرا زندگی پہ نظر دوڑاؤ۔ بسنت کے تہوار میں ہندوؤں کے شریک ہونے والوں، لاہور کے ہوٹلوں کی چھتیں بک ہوتی ہیں۔ بسنت کا تہوار باقاعدہ طور پہ منایا جاتا ہے، ہندو بھی ایک دوسرے پہ پیلا رنگ پھینک رہا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا بھی پیلا رنگ پھینک رہا ہے۔ یہ بسنت کا تہوار محمد کی سنت ہے یا ہندو کی سنت ہے؟ یہ شادی والے دن دلہے کے سر پہ صحرا، یہ جوتی چھپائی کی رسم، یہ دودھ پلائی کی رسم، یہ سالی کے ساتھ اٹکے لیے، یہ مہندی ابٹن کی رسمیں،
یہ عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع، یہ زلخوں کے ڈانس، یہ تصور، یہ جہیز کی لعنت کا تصور، یہ محمدی ہے، یہ میڈ ان انڈیا ہے۔ اور آقا فرما رہے ہیں جس نے ہمارے غیر کی سنتوں پہ عمل کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اب تو نوجوان نسل کی بربادی کی کیفیت، آپ نے اکثر مرد دیکھے ہوں گے نوجوان، ان کے کانوں پہ نظر ڈالو تو اس میں بالیاں پڑی ہوئی ہیں، ان کی گردن پہ دیکھو تو چٹیا یا پونی بندھی ہوئی ہے۔ کفار کی اندھی تقلید کی یہ کیفیت ہے۔ اگر کسی فلم کے اندر جس کو ہیرو کہا جاتا ہے، جو کردار میں زیرو ہے، اس کے گھٹنے سے پینٹ کا ٹکڑا کٹا ہوا ہے، پھٹا ہوا ہے، صبح نوجوان نسل خود کینچی سے کاٹ کے بازار میں آ جاتی ہے، وہ جی فلاں کو دیکھا تھا، عامر خان کو دیکھا تھا، اس نے ہاتھ میں کڑا ڈالا ہوا ہے، فلاں خان کو دیکھا تھا، اس نے کان کے اندر بالی پہنی ہوئی ہے، فلاں کو دیکھا تھا وہ یوں کرتا تھا، فلاں کو دیکھا تھا وہ یوں کرتا تھا۔ ارے تیری نظر محمد کی سیرت پہ پڑتی ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نہ بھولنا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ بھولنا، نوجوان نسل کی بربادی کے اندر بوڑھے باپ کا بڑا کردار ہے، ماں کا بڑا کردار ہے۔ جب یہ اپنے بچوں کے سامنے ڈش انٹینے کی لعنت لا کے رکھتے ہیں، انڈین فلمیں، پاکستانی فلمیں، انگریزی فلمیں سجاتے ہیں، ان کے کمروں میں گانوں اور میوزک کی آواز گونجتی ہے، یہ انہیں محمد کی سنتیں نہیں بتاتی، یہ کفار کی اندھی تقلید بتاتی ہے۔ اور نبی برات کر رہے، ہماری برات ہے اس سے، نفرت ہے اس سے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے غیر کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے۔ روکیے، اللہ کے لیے اپنے گھروں کو برباد ہونے سے روکیے۔ آپ نے اپنے ملکوں میں پکی قبریں، قبروں پہ بنے ہوئے قبے، قبوں پہ بیٹھے ہوئے مخدوم اور ڈوم، قبروں کے مجاور، گدی نشین، سجادہ نشین نہیں دیکھے؟ کیا یہ سنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آقا کے تو آخری لمحات ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے، عائشہ فرماتی ہے میرے آقا کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، لعنت اللہ الیہود والنصارى، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ تیری لعنت پر سے یہودیوں پر، عیسائیوں پر۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اے آقا، اے رحمت للعالمین، یہود و نصارہ پہ لعنتیں کیوں برسا رہے ہو؟ آقا جرم بیان کرتے ہیں، وفات کے آخری لمحات ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ یہ سنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے پکی قبریں بنانا، قبروں پہ قبے بنانا، اس پہ چادریں چڑھانا، اس پہ عرس اور میلے لگانا، اس پہ سجادہ نشین، گدی نشین بٹھانا؟ یہ سنت محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار کی سنت ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ کتنے ہیں وہ جو آپ کو اپنے گھروں پہ دعوت دیتے ہیں؟ آج ہمارا بیٹا 5 سال کا ہو گیا، اس کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، آپ بھی اس دعوت میں ضرور آنا۔ یہ برتھ ڈے کی لعنت، یہ برسی کی رسم، یہ چہلم کی لعنت، یہ آپ کو کس نے دی؟ یہ میڈ ان مدینہ ہے یا میڈ ان انڈیا پاکستان ہے؟ اللہ کے لیے ان حدیثوں کو سنیے، سن کے سبحان اللہ کہہ کر نہ اٹھیے، زندگی کے اندر انقلاب لے کر آئیے۔ اگر آپ سچی محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں قیامت کا دن ہو، آقا حوض کوثر پہ بیٹھے ہو، ہم آقا کے پاس جائیں، پانی کا سوال کریں، وہ پانی جس کا رنگ دودھ کا ہے، جو میٹھا شہد سے زیادہ ہے، اور جو آقا کے ہاتھ سے ایک جام پیے گا جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو ہمارے حبیب کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمانا۔ اگر جی چاہتا ہے حشر کی گرمی میں محمدی ہاتھوں سے پانی پینا، تو آج اپنی زندگی کو پڑھو، اپنی بیویوں کی زندگی کو دیکھو، اپنی آل اولاد کی طرف نظر دوڑاؤ، اپنے معاشرے پر نظر دوڑاؤ، کتنی وہ طریقے، کتنے وہ راستے، کتنے وہ عمل، کتنے وہ کام ہیں جو مدینے والے نے نہیں دیے، جو یا نیو یارک سے آئے ہیں یا دلی سے آئے ہیں،
یا ریونڈ سے آئے ہیں یا کوفے سے آئے ہیں، جو